السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، خطبة جامعة له صلى الله عليه وسلم في تبوك. أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرجنا في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان منها على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرمح فقال: ألم أقل لك يا بلال؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بي الذي ذهب بك، فانتقل غير بعيد ثم صلى ثم حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور معوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء إلى آخر۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خطبہ ہے، آپ کا بیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بے شمار ہیں، سیرت میں، حدیث میں جمع فرمائے ہیں، لیکن خطبۃ جامعہ، جو جامع خطبہ ہے، محدثین فرماتے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطبہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک میں، اس موقع پر ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ مختصر جملے ہیں، اس خطبے کے جو پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، جو آپ کی ہدایات ہیں، وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سنورنے اور بننے کے اصول ہیں۔ واقعہ اس طرح تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور سفر کرتے ہوئے تھک کر ایک جگہ ہم آرام کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار بنایا کہ آپ ذمہ دار ہیں ہم سب کو فجر میں جگانے کے۔ تو سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو سورج جو ہے بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ 1 انچ کے بقدر نکل چکا تھا، سورج جو ہے نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے بلال، بلاؤ۔ حضرت بلال کو بھی نیند لگ گئی تھی، تو پوچھا بلال میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے فجر کے ذمہ داری لیں گے، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب بی الذی ذہب بک، جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو یہاں پر ساری جماعت قضا ہو گئی، جماعت کی فرض قضا ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب یہاں سے چلو۔ یہ اس سفر میں، سیرت میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھیں تو ایک ایک چیز اس میں بڑی ہمارے لیے رہبری ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جو ہے ایک لمبا سفر ہے، اس سفر میں جب چل رہے تھے تو وہاں پر جو ہے قوم سمود پر اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی، اس علاقے سے گزرے، وہاں پر پانی کا ایک کنواں تھا، اپنے صحابہ سے کہا اس کا پانی مت پیو،
کسی نے جمع کر لیا تھا، کہا اس کو جو ہے بس بہا دو، جانوروں کو پلا دو، لیکن استعمال مت کرو۔ اس طرح سفر ہوتے ہوتے جو ہے وہاں پر پہنچے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آیا ذہن میں کہ اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ لیکن صحابہ کے پاس نماز کی کتنی اہمیت ہے، کیسی تربیت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے مل کے کھڑا کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، سارے صحابہ پیچھے ہیں، نماز شروع ہو گئی، ایک رکعت مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ جو ہے اس وقت آواز کرنے لگے کہ آپ آگے۔ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے ہٹنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے کر کے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز مکمل کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صحابہ کے ساتھ نماز۔ تو یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کی یہ تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز کتنی اہم ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ اللہ کا دین اصل ہے۔ یہی بات تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں یہی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، بہت سے پیغمبر آئے دنیا سے چلے گئے، کہ پیغمبر دنیا سے جانے سے دین تو نہیں ختم ہوتا، اور اگر کوئی پیغمبر کے دنیا سے جانے سے دین سے ہٹے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، تربیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہاں پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب کو جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑے بہترین کلمات اور بڑے مختصر، ایک ایک جملہ ایسا ہے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ثم حمد اللہ ثم اثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، فإن اصدق الحدیث، باتوں میں سب سے سچی بات وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اصدق الحدیث یہ خبر نہیں ہے، یہ اصل میں حکم ہے۔ باتوں میں سب سے سچی بات کون سی ہے؟ اصدق الحدیث، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک پر ایمان لے کر آئے، لیکن عملی طور پر نہیں۔ سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے، قرآن پاک سب سے سچی کتاب ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم ثبوت دینا چاہیے۔ اسی لیے جب بندے کا یقین ہوتا ہے سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کا نتیجہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ، اور پھر فرمایا وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، ایک انسان کا سب سے مضبوط سہارا تقوی ہے۔ سہارا ہوتا ہے آدمی جس کو بیس بنا کر آدمی زندگی گزارتا ہے، سب سے بہترین جو سہارا ہے، مضبوط سہارا، وہ تقوی ہے۔ یعنی تقوی آدمی کے پاس ہو، اس پر آدمی کی زندگی چلتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ علماء نے ایک مختصر تقوی سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات، تقوی کیا ہے؟ میں اکیلے میں کس طرح رہتا ہوں وہ تقوی ہے۔ میں اکیلے میں تنہائی میں کیسے ہوں یہ آدمی دیکھے، مجمع میں لوگوں کے سامنے اخلاق کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے میں اکیلا ہوں، بازار میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں یا گھر کے اندر میں کیسا ہوں۔ آدمی اپنے آپ کو پہچانے، کیسے؟ میں کیسے اکیلے میں ہوں، جو اکیلے میں ہوں وہ ہوں میں، بقیہ لوگوں کے سامنے میں کیسا ہوں، بیان کرتے ہوئے کیسا ہوں، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن اصل انسان کون ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تنہائی میں دیکھیں، یہ علماء نے لکھا، یہ اصل تقوی ہے۔ وَخَيْرَ الْمِلَلْ مِلَّةُ ابراہیم، سب سے بہترین ملت شرک سے، شرک کے ذرائع سے پاک صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ وَخَيْرَ السُّنَنْ سُنَّةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین سنت، یعنی سنت کہتے ہیں
راستہ جس پر آدمی چلتا ہے، جس پر آدمی زندگی گزارتا ہے، فرمایا سب سے بہترین سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وَأَشْرَفَ الْحَدِيث ذِكْرُ اللَّهِ، سب سے عزت والا کلمہ، سب سے عزت دلانے والا جو جملہ اور کلمہ ہے، جو بات ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہو، زمین میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، آسمانوں میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ذکر اللہ، ذکر اللہ، محدثین نے ایک بڑی بہترین بات لکھی ہے، جس وقت کوئی بھی کام کرے یہ سوچے میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں، فوراً اللہ آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اور اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے، مسنون اذکار ہے، میں بیان کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں بیان سن رہا ہوں کیوں سن رہا ہوں، میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان میں نہیں ہے تو سب جو ہے نا بیکار ہے، سب، ہاں یہ بیان بھی اور سب کچھ ختم، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو مطلب اللہ اصل ہے، میں اللہ نے مجھے ذمہ داری دی، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ شعور پیدا ہوتا ہے ذکر کے راستے سے۔ اور پھر فرمایا وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ، هذا القرآن، سب سے بہترین واقعات، سب سے صحیح واقعات، سب سے بہترین واقعات کون سے ہیں؟ وہ ہے قرآن پاک۔ اس چیز سے ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، آدمی دوسری چیزوں میں انٹرسٹ کرے، اپنا وقت ضائع کرے، اپنی وقت کو لگائے، لیکن سب سے بہترین واقعات قرآن پاک کے واقعات ہیں۔ احسن القصص، حدیث میں آتا ہے القصص، یعنی جو واقعات ہیں، جو واقع ہو چکے ہیں، جو کبھی جھوٹے نہیں ہیں، وہ قرآن پاک کے ہیں۔ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے بہترین کام، عوازمها، جو ہمیشہ کریں، عزم کے ساتھ کریں، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وہ کاموں میں سب سے بہترین کام کون سا کام بہتر؟ جس کو میں روزانہ کروں، جس کو میں ہمیشہ کروں، چاہے مختصر صحیح، تھوڑا صحیح، سبحان اللہ۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام جانتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین کام؟ شر الامور محدثاتها، دین میں کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے، دین میں نئی چیز لانا ہے، دین میں نئی چیز لانا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین انکمپلیٹ ہے، میں اس چیز کو دین میں لا کر دین کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کو ہم زباں کیا کہتے ہیں؟ بدعہ کہتے ہیں، بدعہ۔ گناہ کی توبہ آدمی کرتا ہے، کیونکہ گنہگار ہمیشہ سوچتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ ایمان اسے ہمیشہ کہتا ہے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، فوراً توبہ کرے گا۔ بدعت سے کبھی توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت جو ہے ہمیشہ آدمی اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شر الامور، کیوں اچھا بدعت کیوں آتی ہیں؟ جب انسان کسی بھی چیز کی سنت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس سنت کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کی جگہ بدعت آ جاتی ہے۔ اسی لیے وشر الامور، ایک بات یہاں پہ عرض کروں، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ تو جب کسی کو بدعت کے بارے میں کہیں گے تو وہ فوراً کہتے ہیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹ نہیں تھی، فین نہیں تھا، یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ دو چیزیں ہیں، محدثین کی زبان میں دو جملے میں عرض کرتا ہوں، احداث فی الدین، احداث للدین، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا دین سمجھ کر، دین میں کوئی چیز نئی لانا دین سمجھ کر، یہ بدعت ہے۔ دین کے لیے، دین میں نہیں، دین کے لیے، دین کے لیے کسی چیز کو لانا دین سمجھے بغیر یہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی 5 وقت، لیکن ٹائم متعین نہیں تھا۔ جیسے ہمارے پاس فجر کی نماز 6:30 کو ہے، 6:30 کو سب کو پتا ہے، سب 6:30 آتے ہیں۔ ظہر یہاں 1 بجے، وہاں 1:30 بجے، سب کو پتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ 1 بجے کیوں فکس کر رہے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 بجے نماز ہوتی تھی؟ یہ کہاں سے آپ نے کیا؟ یہ تو بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عصر پڑھنے کا ایک وقت ہے، اس وقت پڑھیں گے، لیکن عصر اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ کون سا وقت ہے عصر جو ہے نا 4 بجے پڑھنا، کیا سنت ہے؟ نہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو
آدمی یہاں لا کے الجھا کے اصل میں جو آدمی بدعت میں بزی ہے نا، اپنے آپ کو لگایا ہوا ایسی چیزوں میں لگا کر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، یہ سب چیز بدعت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا ہے یہ 4 بجے نماز عبادت ہے، 4 بجے پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ یہ 4 بجے اس لیے طے کیا گیا ایک نظام کے تحت، من حیث الانتظام، نہ کہ من حیث الدین۔ دین سمجھ کے 4 بجے نہیں کر رہے ہم، بلکہ ایک انتظام کے تحت سب کے ذہنوں میں ہو عصر 4 بجے ہے، ہمیں 4 بجے پہنچنا ہے تاکہ ہمیں نماز۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہی ایک پوری بات ہے۔ دین سیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، دین سیکھتے تھے، صحابہ سیکھتے تھے، بچے سیکھتے تھے۔ اگر کوئی کہ یہ مدرسے کہاں تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھے مدرسے، یہ کہاں تھا، یہ کہاں، یہ مکتب کہاں تھا؟ سیکھتے تھے۔ سیکھنا دین ہے، عبادت ہے، لیکن وہ سیکھنے کے لیے جو نظام بنایا گیا وہ نظام دین سمجھ کے نہیں کر رہے، دین کے سسٹم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فرق۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيَ الْأَنْبِيَاءِ، سب سے بہترین راستہ نبیوں کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ وَأَعْمَى الْعَمْيَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، جانتے ہو سب سے بدترین اندھاپن، سب سے بدترین اندھاپن ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ کسی کو ہدایت، ایک آدمی کو ہدایت ملی ہی نہیں، چانسز ہیں وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کو ہدایت ملنے کے بعد وہ گمراہ ہو جائے، وہ تو جو ہے سب سے بدترین اندھاپن ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہدایت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد ایک آدمی پلٹ جائے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، اور نفع سے مراد کون سا نفع؟ آخرت کا نفع۔ سب سے بہترین علم جو قبر میں، آخرت میں، دنیا ہماری اچھی کرے، دنیا اللہ کو راضی کرنے والی بنے۔ میری دنیا ہے، میری جاب ہے، جو بھی ہے، میں اس کو راضی، اللہ کو راضی کروں، اس کے لیے میں علم حاصل کروں۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مَتُّبِعَ وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، بدترین اندھاپن دل کا اندھاپن ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جملے ہیں، اور ایک ایک جملہ ایک ایک ماشاء اللہ یوں سمجھیے موتی ہے، اور ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے اگر سمجھیں۔ وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَى، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، اللہ نے جو تھوڑا دیا، کم دیا، اللہ نے تھوڑا دیا اور کم دیا، لیکن وہ تھوڑا ہے، کم ہے، لیکن اس میں آخرت، دین، سب کچھ اس میں خیر و عافیت ہے، وہ بہتر ہے اس کثرت سے جس کثرت کے آنے کی وجہ سے اللہ غافل ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کو متکاثر ہے نا، اللہ کے معنی ہیں غافل ہو گیا۔ دولت اتنی بڑھ گئی، مصروف اتنا بڑھ گیا۔ ما قل وکفا، جو کم ہے، کم ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ مقصد سے ہٹانی، آخرت، دین، اس پر چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اس کثرت سے جس کثرت کے آنے کی وجہ سے آدمی غافل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، مرنا تو سب کو ہے، لیکن سب سے بہترین عزت کی موت شہداء ہے، شہادت کی موت ہے۔ وَشَرَّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضَرُ الْمَوْتِ، آدمی معذرت کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے نا، ایکسکیوز، معذرت کہتے ہیں۔ جانتے ہو سب سے بدترین معذرت کون سی ہے؟ سب سے بدترین معذرت موت کے وقت فرشتے سے معذرت ہے، مجھے چھوڑ دو، توبہ کر لوں، چھوڑ دو، مجھے ایمان لے کے آؤں، چھوڑ دو۔ فرعون بھی تو یہ کہا نا، میں ایمان لایا، چھوڑ دو۔ یہ سب سے بدترین معذرت ہے۔ آدمی جو ہے معذرت پیش کرتا ہے، ایکسکیوز لیتا ہے، لیکن سب سے بدترین معذرت غیب کھل گیا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے فرشتے سے وَشَرَّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بدترین افسوس، بدترین افسوس، آدمی افسوس ندامت کرتا ہے، سب سے بدترین افسوس قیامت کا دن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا وَمِنْهُمْ مَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْرًا
وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ تو بہت ہیں، گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہے زبان کے ہیں، اور خاص طور پر جھوٹ ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے آفات اللسان، زبان کی آفتیں۔ بڑے بڑے 20 گناہ کبیرہ صرف زبان سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آدمی اس زبان کی حفاظت کر لے تو بڑے بڑے 20 گناہوں سے بچ جائے۔ وخیر الغنى غنى النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ دل کی مالداری یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی چیزوں سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے، لوگوں کی دنیا سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اللہ جو دیا اس پر خوش رہے، سب سے بہترین مالداری۔ وخیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ آخرت میں جو لے کر چلنا ہے وہ تقوی ہے۔ ورأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بہترین حکمت اللہ کا ڈر۔ جب بندہ دل میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اسے وزڈم، حکمت دیں گے۔ حکمت سمجھتے ہیں نا، کیا کہوں، کب کہوں، کیسے کہوں، یہ آدمی سیکھتا ہے مخافت اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ حکمت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیسی بہترین مختصر باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔